قد يترك على معنيين آخرين أحدهما الإثبات طردا أو عكسا والثاني المناقضة التي سبق ذكرها ولا يخفى عليك أن المعرف هو النبي القائل للمعنى السابق ذكره الوارد على دليل المعلم للمنع یہ پڑھو المعنى السابق ذكره الوارد پھر پڑھو 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 المعنى السابق ذكره ہاں دلیل المعلل على دليل المعلم فلا دير في خروج النصوص الواردة على التعريفات من التعريف ثم التسمية المسموعة الواردة على دليل المعلل ثلاثة المعنى والمعارضة فالأولان ما عرفت والثالث ما فسره بقوله والمعارضة فإقامة الدليل على خلاف ما قام الدليل عليه الحسم دلیل ما قام الدليل عليه الحسم والمراد بالخلاف ما ينافي مدعى الحسم سواء كان نكيره أو مساويا نكيره سواء كان سواء كان نكيده أو مساويا نكيته أو أحس منه لا ما يغايره مطلقا كما يشعر به له الحسب لأنه إنما يتحقق الحاصل لو كان مطلوب الدليل أخذهما منافع مطلوب دليل الآخر فإن اتخذ الدليل هما بأن اتخذا في المادة والصورة جميعا كما في المغالطات وآلات الوجود أو صورتهما فقط بأن اتخذ في الصورة فقط بأن يكون على الضرب الأول من الشكل الأول مثلا مع اختلافهما في المادة ومعارضة في القلب فمعارضة بالقلب بالقلب إن اتخذ دليلهما ومعارضة بالمثل إن اتخذ صورتهما وإلا أي وإن لم يتحد إلا صورتهما ہاں پھر پڑھو پھر پڑھو چشمہ دے دوں وإن لم يتحد الأصغر پھر پڑھو لا حول ولا قوة اس سے بھی گئے گزری عبارت بنا دی تم نے مطالعہ نہیں کیا ہے کتاب نہیں دیکھی ہاں دیکھو آئے نہیں کرتے نہیں دیکھو تو صورت نے اصغر جوڑا ہے اچھا ادھر تک دیکھا ہے کم دے پور دقت رہو فدا صورتہما فقط یہاں تک تو یہ پھر کدھر تم نے چھوڑا ہے یہ کیسا مطالعہ تم نے کیا ہے شیخہ تمہیں نہیں پتہ لگا کہ کون سی جگہ چھوڑنے کی ہے کون سی جگہ نہیں ہے ہاں یار شیخ اچھا یہ اب فرماتے ہیں کہ وہ یریدو علی التعریفین ان النقض بحسب الاصطلاح قد يطلق على معنیین آخرین. یہ جو نقض کی دو تعریفیں انہوں نے نقل کی نا، ایک مشہور تعریف شارح نے نقل کی نا، یاد ہے؟ اور ایک یہ جو ماتن نے کی ہے، ایک وہ مشہور جس سے عدول کیا ہے نا ماتن نے، یہ جو انہوں نے کہا کہ وَهُوَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنِ الدَّلِيلِ، یہ تعریف، اور ایک یہ جو ماتن نے کی ہے، کہتے ہیں یہ دونوں تعریفیں جو ہیں ان دونوں پر اعتراضات ہوتے ہیں. آئیشوں میں کہ میاں نقض کا اطلاق
تعریفات کی جامعیت اور مانعیت پر جو اعتراضات ہوتے ہیں. آپ تعریف کرتے ہیں نا کسی چیز کی کہ مثلا انسان کیا چیز ہے؟ حیوان ناطق، یہ اس کے لیے حد ہے. ہاں، یا آپ ضاحکن سے تعریف کرتے ہیں یا کسی خواص کو جمع کر کے. تو آپ نے جو کلمے کی تعریف کی ہے کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد مفردا مفرد، تو یہاں اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ کلمے کی تعریف تو فلاں جگہ صادق آ گئی، حالانکہ وہ کلمہ نہیں ہے. ہاں، تو تعریف معنی نہیں ہے دخول غیر سے. ہاں، یا فلاں جگہ تعریف صادق نہیں آتی، کلمہ ہے تو جامع نہیں ہے اپنے افراد کو. تو یہ تعریفات کی جامعیت و مانعیت پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو بھی نقض کہتے ہیں. ان کو بھی نقض کہتے ہیں. ایک دوسرا جو ہے والثانی المناقضۃ التی سبق ذکرها. ہاں، دوسرا یہ جو مناقضہ ہے، سمجھئے، یعنی وہ منع، وہ نقض تفصیلی، اس کو بھی نقض کہتے ہیں. تو یہ نقض کے تو دو معنی اس نقض اجمالی کے علاوہ اور بھی آتے ہیں. دو جگہ اس کا اطلاق نقض کا اور بھی ہوتا ہے. حالانکہ ان دو جگہوں میں یہ تعریفات دونوں صادق تو نہیں آتی. جو جامعیت مانیت پر اعتراضات ہوتے ہیں ان پر یہ تعریفات صادق آتی ہیں. وہ تخلف الحکم عن الدلیل ہوتا ہے. یا جو منع ہے اس کے اوپر یہ تعریفات صادق آتی ہیں. تو نقض کے تو یہ معنی اور بھی ہیں، حالانکہ یہ تعریفات ان کے اوپر صادق ہو. یہ اعتراض یہاں ایک ہوتا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں ولا یخفا سے. کہتے ہیں میرے بھائی یہ تو ذرا سمجھو کہ یہاں ہم نے تعریف کس چیز کی ہے، یہاں معرف کون ہے؟ یہاں معرف ہے نقض اصطلاح، جو اہل مناظرہ کی اصطلاح میں جس کو نقض کہتے ہیں نا، یہ تعریفین جو ہم نے دونوں کی ہیں یہ اس نقض اصطلاحی کی تعریفات ہیں. تو وہ منع نقض اصطلاحی ہے نہیں ہے نا؟ وہ تو تم پہلے پڑھ چکے ہو. اس کو نقض تفصیلی مقید کرتے ہیں تفصیلی کے ساتھ. اس کو مطلق نقض کہتے ہیں نہیں. اور جو تعریفات پر جامعیت مانیت کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ نقض اصطلاحی ہے نہیں. تو میاں ہم نے تو نقض اصطلاحی کی تعریف کی ہے، تو وہ دونوں اگر نکل جائیں، ان کے اوپر صادق نہ آ جائے تو اچھی بات ہے. سنائیے، اگر وہ دونوں نکل جائیں تو وہ تو نقض اصطلاحی تو وہ نہیں ہے. تو وہ دونوں اگر نکل جائیں تو بڑی اچھی بات ہے. سبحان اللہ، ہماری خیر ہو گئی ہے، شرط تو نہیں ہوئی. اس لیے کہتے ہیں کہ لا يخفى عليك ان المعرف هو النقض المقابل للمنع السابق ذکرہ، کہ یہاں جو معرف ہے وہ نقض اصطلاحی ہے اور وہ مقابل ہے کس کا؟ منع کا، نقض تفصیلی کا. نقض
منع کو نقض تفصیلی کہتے ہیں، اس معرف کو نقض اجمالی کہتے ہیں، تو یہ تو غیر ہے اس کا۔ ہاں سمجھ آئیے، الوارد علی دلیل المعلل، یہ جو نقض اجمالی ہے یہ وارد ہوتا ہے کس پر؟ دلیل معلل پر، سمجھ آئیے۔ فلا ضیر فی خروج النقوض الواردۃ علی التعریفات من التعریف، تو تعریف سے اگر وہ نقوض جو تعریفات کے اوپر وارد ہیں وہ نکل جائیں تو اس میں کوئی ضرر ہے؟ وہ تو نقض مصطلح کی تعریف ہے، تو وہ نقض مصطلح ہے، سمجھ میں آ گئی ہے۔ اسی طرح منع بھی نکل جائے تو اچھی بات ہے، یہ تو اس کا مقابل ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراضات جو ہیں یہ ان دو تعریفوں کے اوپر یہ اعتراضات نہیں ہوتے، سمجھ میں آ گئی ہے، یہ تو جواب دے دیا اس کا۔ اب ماتن نے آگے کہہ دیا کہ والمعارضۃ اقامۃ الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم، معارضہ کی تعریف شروع کر دی، تو شارع فرماتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا ماقبل سے کیا تعلق ہے؟ کہتے تعلق ہے کہ دیکھو پہلے ذکر ہو گیا منع کا، پھر ذکر ہو گیا نقض اجمالی کا، ہاں ان کا ذکر کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ دلیل معلل کے اوپر سوالات ہیں۔ منع کیا ہے؟ معلل کی دلیل پر سوال وارد ہوتا ہے، سائل سوال کرتا ہے۔ تو نقض اجمالی کیا؟ معلل کی دلیل پر سوال کرتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ پہلے بھی معلل کی دلیل پر جو سوالات ہیں نا ان کا سلسلہ شروع چلا آ رہا ہے، تو یہ معارضہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے نا، معارضہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے معلل کی دلیل کے اوپر، تو اس لیے اس کا ماقبل سے یہ ربط ہے۔ ہاں اس لیے فرماتے ہیں کہ ثم الاسئلۃ المسموعۃ الواردۃ علی دلیل المعلل ثلاثۃ، جو معلل کی دلیل پر سوالات مسموعہ ہیں، مقبولہ سوالات، وہ کتنے ہیں؟ 3، منع ہے، نقض اجمالی ہے، معارضہ ہے۔ تو فالاولان ما عرفتا، 2 کا تو پتہ لگ گیا تم کو، اور ثالث ما فسرہ بقولہ، تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی جا رہی ہے۔ تو معارضہ کی ان نے تعریف کر دی کہ معارضہ کس کو کہتے ہیں؟ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم، خصم نے یعنی مدعی نے، خصم سے مراد یہاں پر مدعی، کیونکہ ہر ایک دوسرے کا خصم ہے۔ سائل خصم ہے کس کا؟ مدعی کا، مدعی خصم ہے کس کا؟ سائل کا۔ مدعی نے جس چیز پر دلیل قائم کر دی، مدعی کا خصم آ گیا، اس نے اس کے خلاف پر دلیل قائم کر دی۔ مدعی کا خصم کیا کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس ایک دلیل ہے جو وہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ تمہارے دعوے کی نقیض ثابت ہے، تمہارے دعوے کی نقیض کے اس بات کے لیے میرے پاس دلیل ہے۔ تو اب یہ جو سوال اس نے کر دیا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہے معارضہ، معارضۃ الدلیل بالدلیل، دلیل کا مقابلہ اس نے دلیل سے کر دیا۔ معلل نے تو دلیل دے کر اپنا مدعا ثابت کیا، تو معارض نے کیا کہا کہ میں تیرے دعوے کی نقیض ثابت کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اجتماع نقیضیں تو باطل ہے، تو لہذا جب میں اپنے دعوے پر دلیل دیتا ہوں تمہارے دعوے کی نقیض ثابت ہو جائے گی تو تمہارا دعویٰ خود باطل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں والمراد بالخلاف
علی خلاف ما اقام الدلیل علی الخصم. یہ خلاف سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں خلاف جو ہے ما ینافی مدعا الخصم، جو مدعائے خصم کے منافی ہو. اب مدعائے خصم کا منافی اس کی نقیض بھی ممکن ہے کہ ہو، وہ بھی اس کا منافی ہے، اور مدعائے خصم کا منافی نقیض کے علاوہ بھی، کیونکہ خلاف کا لفظ جو ہے مخالف جو ہے یہ عام ہے، نقیض کو بھی شامل ہے اور نقیض سے عام ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں مراد بالخلاف کیا چیز ہے؟ ما ینافی مدعا الخصم سواء کان نقیضہ او مساوی نقیضہ او اخص منہ. فرمائیے کہ اس کے عین نقیض ہو یا اس کے نقیض کا مساوی ہو یا اس کے نقیض سے خاص ہو. تو یہ ساری صورتیں خلاف میں آ جاتی ہیں. خلاف میں لا ما یغایرہ مطلقا، خلاف سے مراد مطلق غیر نہیں ہے. مطلقی، کیونکہ مطلق غیر تو پھر عام ہو سکتا ہے. مدعائے مدعی کا غیر وہ تو پھر عام ہو سکتا ہے. ایسوں میں اس لیے کہتے ہیں لا ما یغایرہ مطلقا کما یشعر به لفظ الخصم لأنه انما يتحقق المخاصمة لو كان مدلول دلیل احدہما منافیا لمدلول دلیل الآخر. سمجھئے مخاصمت تو کہتے ہیں خصم ہے نا، خصم کا لفظ بولا کہ ما قام دلیل علیہ الخصم، تو خصم دلالت کرتا ہے کس پر؟ کہ دونوں کے درمیان میں خصومت ہے. دونوں کے درمیان میں تو خصومت کب ہوگی؟ کہ جب ایک کا دعویٰ دوسرے کے دعوے کا منافی ہو، خصومت ہوگی. اور اگر ایک کے دعویٰ میں دوسرے کے دعویٰ سے توفیق ممکن ہو تو پھر خصومت ہے؟ خصومت تو نہیں. تو توفیق کب ممکن نہیں ہوگی؟ جب کہ خصم ثابت کر رہا ہے کس چیز کو؟ اس کے دعوے کی نقیض کو، یا اس کے دعوے کی نقیض کے مساوی کو، یا اس کے دعوے کی نقیض سے خاص کو. تو پھر توفیق نہیں ہو سکتی، پھر تو خصومت ہے. لیکن اگر عام معنی لے لو کہ کوئی بھی مخالف ہو، غیر ہو بس، تو میاں غیر تو پھر عام ہے. سمجھئے وہ تو عام خاص مطلق کے درمیان میں بھی مغایرت ہوتی ہے. تو عام خاص مطلق کے درمیان میں کیا مغایرت جب ہو گئی ہے تو کیا توفیق ممکن نہیں ہے؟ وہ تو پھر توفیق ہو جائے گی کہ اس کا جو خاص دعویٰ ہے اس کا عام ہے، تو وہ خاص اس کا فرد ہے نا، تو دونوں ایک ہو گئے، تو پھر خصومت بن گئی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو انہوں نے تو معارضے کی. فَإِنِ اتَّحَدَ دَلِيلَاهُمَا، ہاں اگر اب دونوں مدعی اور معارض، دیکھو دونوں نے دلائل دیے ہیں. مدعی نے اپنے دعوے کے اس بات کے لیے، خصم نے اس کے دعوے کے منافی کے اس بات کے لیے. دلیلیں تو دونوں نے دی. تو کہتے میاں اگر دونوں کی دلیلوں میں اتحاد ہو، دونوں کی دلیلوں میں اتحاد کا کیا مطلب؟ یعنی بِأَنِ اتَّحَدَا فِي الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ جَمِيعًا، ہاں کہ مادہ اور صورت دونوں میں اتحاد. دیکھو مدعی نے دلیل دی جس مادے سے دی ہے اور جس شکل میں دی ہے، ہاں قیاس کے جس شکل میں دی ہے، فرق تو شکل اول میں دی ہے. تو معارض کیا کہہ رہا ہے کہ میاں یہ جو تم نے مادہ استعمال کیا نا،
میں بھی اسی مادے کو استعمال کرتا ہوں، اور جو تم نے شکل اول کی صورت میں دلیل دیا نا، میں بھی اسی شکل اول میں دلیل دیتا ہوں اور تمہارے دعوے کی نقیض ثابت کر رہا ہوں۔ تو دونوں کی دلیلوں میں مادتاً و صورتاً اتحاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ کما فی المغالطۃ العامۃ الورود، جیسے مغالطات عامۃ الورود میں یہی چیز ہوتی ہے، آگے آ رہا ہے، سمجھ آئیے؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں کی دلیلین میں اتحاد ہو مادتاً و صورتاً۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صورت میں فقط اتحاد ہو، مادے میں اتحاد ہو۔ دیکھو اس نے ایک مادہ استعمال کیا، کس نے؟ مدعی نے۔ خصم نے، معارض نے دوسرا مادہ استعمال کیا، لیکن شکل دونوں نے ایک استعمال کی۔ اس نے بھی شکل اول استعمال کیا تھا، اس نے بھی استعمال کیا۔ سمجھائیے، بِأَنِ اتَّحَدَا فِي الصُّورَةِ فَقَطْ بِأَنْ يَكُونَا عَلَى الضَّرْبِ الْأَوَّلِ مِنَ الشِّكْلِ الْأَوَّلِ مثلاً۔ دیکھو کہ شکل اول کے ضرب اول اس نے بھی استعمال کیا، اس نے بھی استعمال کیا، تو صورتاً اتحاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ مادتاً نہیں ہے، مادہ اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ مع اختلافہما فی المادۃ، کہ مادہ الگ الگ ہے۔ تو یہ دو صورتیں بنتی ہیں معلل اور معارض کی دلائل میں اتحاد کی، دو صورتیں بنتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میاں فَمُعَارَضَةٌ بِالْقَلْبِ إِنِ اتَّحَدَ دَلِيلَاهُمَا وَمُعَارَضَةٌ بِالْمِثْلِ إِنِ اتَّحَدَ صُورَتُهُمَا وَإِلَّا فَمُعَارَضَةٌ بِالْغَيْرِ۔ کہتے پھر معارضے کی تین صورتیں بن جائیں گی۔ پہلی صورت میں اگر مادتاً اور صورتاً دونوں کی دلیلوں میں اتحاد ہے تو اس کو معارضہ بالقلب کہتے ہیں، اور اگر صرف صورت میں اتحاد ہے، مادے میں نہیں ہے، تو معارضہ بالمثل کہتے ہیں، اور اگر دونوں میں نہیں ہے تو معارضہ بالغیر کہتے ہیں۔ تو یہ معارضے کی تین قسمیں بن گئی، وَإِلَّا یہ وَإِن لَمْ يَتَّحِدَا لا صورتاً ولا مادتاً، کوئی اتحاد نہیں ہے، تو فَمُعَارَضَةٌ بِالْغَيْرِ، یہ معارضہ بالغیر، یہ تین صورتیں بن گئی۔ آگے پڑھو گے؟